السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. حدیث شریف ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے کہ تم خلوص سے دل کے ساتھ یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. افضل عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دل سے ہونا. یہ جو دل سے گواہی دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ افضل عمل ہے. ہمارے نزدیک افضل عمل کیا ہے؟ نماز افضل عمل ہے, روزہ, زکوٰۃ, حج عمل ہے, بالکل عمل ہے, مگر یہ عمل کی قبولیت تبھی ہوگی جب دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق ہوگا. جب دل گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, جب دل میں ایمان آ جائے گا تو وہ سارے عمل قبول ہوں گے. اور یہ افضل عمل ہے اور یہ اصل نیکی ہے. یہ ایسا عمل ہے, یہ عمل جب تک ہم نہیں کریں گے, جب تک ہم نہیں سیکھیں گے تو ہمارا عمل بیکار ہے. یہ عمل کا نام کیا ہے؟ ایمان. ایمان آتا دل میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ افضل عمل خلوص سے دل کے ساتھ دل گواہی دینا. دل یہ گواہی دے کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ دل گواہی دینا. جب یہ دل گواہی دے گا تو یہ افضل عمل ہے. افضل عمل کیا؟ یہ عمل کریں گے تو اس کے بعد والے جتنے بھی عمل قبول ہوں گے. تو ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے. ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان ہم نے کیا کیا کلمے کو صرف زبان سے اقرار کر دیا اور سمجھا کہ اس کا حق ادا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اس کو دل کی بھی گواہی دینا ہے. اقرار کر لیے, زبان سے گواہی دے دیے, زبان سے گواہی دے دیے, مسلمان ہو گئے. اب اس کی گواہی دل سے بھی دینا ہے. جب دل سے گواہی دیں گے تو ہی افضل عمل ہوگا, تو ہی ایمان آئے گا. اور ہم پچھلے لیکچر سے سیکھ رہے ہیں کہ ایمان کی شرطیں ہیں زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا. دل میں تصدیق ہوگا تو ایمان آئے گا, ایمان مکمل ہوگا. یہ دو شرطیں مکمل ہونا, زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق. اقرار باللسانی تصدیق بالقلب. جب یہ دو شرطیں ہو جائیں گی تو ایمان مکمل ہوگا. تو تصدیق کے لیے تحقیق چاہیے, ریسرچ چاہیے. تحقیق کے لیے علم چاہیے, جانتا پن چاہیے. کس کا؟ کلمے کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس کا علم آ جائے گا, اقرار جو کرے اس کا علم آ جائے گا, اس کی تحقیق ہوتے رہے گی تو دل میں تصدیق بھی دھیرے دھیرے بڑھے گی. مگر شرط کیا ہے؟ زبان سے اقرار کر لیا, اب دل میں تصدیق کرنا ہے. اس کے لیے جانتا پن ہونا, اس کا علم ہونا, کلمے کا علم ہوگا. تو جب دل بھی گواہی دے گا دل میں بھی تصدیق ہوگی. دل گواہی کے لیے, دل کی گواہی کے لیے, دل میں کلمے کی تصدیق کے لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے. بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ ایک بھی عمل قبول نہیں کرتے. کتنے بھی بندہ عمل لا لے, بغیر ایمان کے وہ عمل قبول ہی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اہم ہے ایمان. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اہم ہے کہ ہر عبادت جو ہے نا, ہم نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, زکوٰۃ دیتے, حج دیتے, یہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے دین میں کیا ہے؟ فکسڈ ہے. اس کے لیے ٹائمنگز. نماز 5 وقت فکسڈ ہے. جب سورج نکلتا ہے, سن رائز ہوتا ہے, جب نماز نہیں پڑھ سکتے کچھ وقت تک. سورج ڈوبتا ہے تو اس سے پہلے کچھ وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے. اور سن سے جو سر پہ ہوتا ہے, جب 12 بجے کے ٹائم یا جو بھی ٹائم ہے, وہ ٹائم پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. روزے ہے اس کے لیے بھی سال میں ایک بار فرض ہے. زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار, حج بھی استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار. تو اس کے لیے ہر ٹائم فکسڈ ہے. مگر ایمان ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ چاہیے, اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے بندہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہے. تو ایمان اتنا اہم ہے, ہم ایمان کو چھوڑ کے عمل پہ لگ گئے اور عمل کو سمجھ رہے ہیں یہ ایمان ہے.
تو ایمان سیکھنا ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے امتیوں کی تو ایمان ضروری ہے. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے, آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو ہریرہ, میں جانتا تھا تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا, کیونکہ میں نے تمہارا شوق حدیث میں دیکھا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے صدقے دل سے, جس نے خلوص دل سے یہ گواہی دی ہوگی, خلوص دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان بیسک بنیاد ہے دوزخ سے نکلنے کی. ایمان رائے برابر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. ایمان ریکوائرمنٹ ہے, منیمم ریکوائرمنٹ ہے. رائے برابر بھی دانا ہو, رائے کے برابر کے دانے کے برابر ایمان ہونا. تو ہم سیکھنا پڑے گا, ایمان سیکھنا پڑے گا. نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی تو ایمان کے ذریعے ہی ہوگی. ایمان ہوگا تو شفاعت کے حقدار ہوں گے, وہ لسٹ میں آ جائیں گے ہم. تو ایمان سیکھنا ہے. ایمان دین میں سب سے اہم چیز ہے. ایمان دین میں سب سے ٹاپ امپورٹنٹ, ٹاپ پریورٹی کی جو چیز ہے ایمان ہے. اس کے بعد عمل ہے. عمل بھی امپورٹنٹ ہے, مگر ایمان کے ساتھ کریں گے تو عمل امپورٹنٹ ہے. عمل ضروری ہے. عمل ایمان کی حفاظت کرتے, عمل ایمان کو کور سیکیور کرتے. تو ایمان بھی ہونا ہے, عمل بھی ہونا ہے, مگر پہلے ایمان سیکھنا ہے. صحابہ پوری زندگی جو سب سے پہلے لگائے پہلے ایمان سیکھنے میں لگائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال ابھی عمل کا جو ہے نا, نماز نہیں آئی, ابھی روزہ نہیں آیا, زکوٰۃ نہیں آیا, ابھی حج نہیں آیا. 13 سال جو ٹریننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی وہ ایمان کی ٹریننگ دی, وہ لا الہ الا اللہ کی ٹریننگ دی. ہم اس کلمے کو چھوڑ دیے, یہ ایمان کی ٹریننگ کو چھوڑ دیا اور ہر عمل کر رہے. تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایمان سیکھے. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری قضا پر راضی نہیں, جو میری بلا پر صبر نہیں کرتا, اس کو چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کر لے. اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. جو میری قضا پر راضی نہیں, یعنی میں جس حال میں رکھوں اگر اس پہ تو راضی نہیں تو کوئی اور رب تلاش کر لے. اور جو میری بلا پر صبر نہیں کرتا, یعنی جو پریشانیاں آئے اگر اس پہ صبر نہیں کرتا تو کیا ہے, دوسرا رب تلاش کر لے. اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون رب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب ہے؟ کلمے میں ایمان کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. تو اللہ تعالیٰ ناراضگی کیا کر رہے ہیں کہ اگر تو میری قضا پہ راضی نہیں ہے, میں جس حال میں رکھا اس پہ راضی نہیں. اب راضی ہونے کا تعلق کس سے؟ راضی ہونے کا تعلق بھی دل سے ہے. بندہ دل سے راضی ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوں گے. اب یہاں ناراضگی کا اظہار کیوں کرے اللہ تعالیٰ؟ کوئی اور رب تلاش کر لے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں کہ میں جو حال میں رکھا راضی نہیں ہے. اب ہم کیا ہے, جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم راضی نہیں ہوتے. راضی کیوں نہیں ہے؟ ایمان کی کمی ہے یا ایمان نہیں ہے؟ دل میں تصدیق نہیں ہوا, صرف اقرار ہوا کلمے کا کہ اللہ ہی حاجت ہے, اقرار ہے. وہ بھی اقرار بھی بچپن میں ہو گیا, 13 سیکنڈ پڑھ لیے. صحابہ تو 13 سال پوری زندگی کلمہ سیکھنے میں لگا دی. اولیاء اللہ پوری زندگی کلمہ سکھانے میں لگا دی. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم 13 سیکنڈ بچپن میں پڑھ لیے, مدرسے میں قرآن تھوڑا ناز پڑھ لیے, بس سمجھ رہے ہیں کہ اس کا حق ادا ہو گیا. یہ کلمہ اتنا اہم ہے کہ یہ کلمے سے ہی ایمان آتا. ایمان آئے گا تو دل راضی ہوگا نا. دل ہم کس سے راضی ہے؟ ہم جو ہے نا مخلوق میں راضی ہے. راضی اللہ تعالیٰ کی منشا پہ ہونا تھا, اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہونا تھا. اب ہمارا کیا ہے, نوکری کر رہے ہیں, نوکری کرے تو اچھی نوکری ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اچھا لگ رہے ہیں, مگر ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے کہ ارے مجھے وہ فلاں نوکری مل جانا تھا, انہیں اتنا کم پڑھا, میں اتنا زیادہ پڑھ کے بھی اتنا کما رہا. یہ اللہ کی جس حال میں رکھے راضی نہیں رہنے کی بات ہے. ہم دیکھیں, ہم زندگی میں کئی چیزیں ہم ایسی ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے راضی نہیں ہے, تو راضی رہنے کے لیے بھی ایمان سیکھنا پڑتا. دل میں ہوتا ہے یہ جو راضی ہونا ہے, راضی ہونے کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے. جب دل میں ایمان آ جائے گا, کلمے میں تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے, اللہ ہی میری حاجت روا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے عمل ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا, بندہ جان لے گا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے, تو بندہ ناراض کیوں ہوگا؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کیا ہے, جو حال میں رکھے اللہ تعالیٰ, ہم جو ہے نا اپنی مرضی چلاتے. دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی, اپنی مرضی چلانے کو دیکھتے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا, فلاں کیوں گیا. اور پریشانیاں آتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میری بلا پر صبر نہیں کرتا, ہم صبر نہیں کرتے. پریشانی آتی صبر نہیں کرتے, کیا کریں؟ پریشانیاں آتی ہم فوراً مخلوق کی طرف رجوع ہوتے.
رجوع ہونا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ پریشانیاں دی ہے ہمارے عمل کی وجہ سے دی. وہ پریشانیاں آتی ہیں ہم مخلوق کی طرف رجوع ہوتے. کلمے میں ایمان کچھ ہے, صرف یہ کیا, یہ کیوں ہے, زبان سے اقرار ہے بول کر ہے, جب دل میں تصدیق نہیں ہے تو یہ حرکتیں کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ جو حال میں رکھیں گے ناراضگی دکھائیں گے, اللہ تعالیٰ کچھ پریشانیاں ہمارے پاس آئیں گی تو ہم کیا کریں گے, مخلوق کی طرف رجوع ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی اور رب تلاش کرے. اسے چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کر لے. اگر تو میری قضا پہ راضی نہیں, میری بلا پر صبر نہیں کرتا, تو اسے چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کر لے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب ہے؟ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے, ساروں کو پالنے والے اللہ تعالیٰ ایک ہے, واحد ہے. تو اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے تو کہاں جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جا مجھ سے, جو پریشانیاں اس پہ صبر کر لے, پھر میں تجھے عطا کروں گا. تو کنڈیشن کیا ہے, ایمان لانا ہے. ایمان ہر پرابلم کی جو جڑ ہے, ملٹیپل پرابلم سے, لاکھوں پرابلم سے سولوشن ایک ہے کہ ایمان لا لے. ایک بار ایمان لا لے, پھر اس کی تصدیق کر لے, پھر اس کی تجدید کرتے رہے زندگی بھر, تمام کے تمام 1,00,000 پرابلمس بھی ہوں گے تو وہ پرابلمس ایمان والا اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ دور کر لے گا. مگر کنڈیشن کیا ہے, ایمان لانا. ایک سولوشن ہے ایمان لانا. پرابلمس کہیں ہیں, ہر پرابلم کے سولوشن اس میں ہی ہے. ایمان لا لیں گے ہر پرابلم دور ہوتے ہوئے بندہ دیکھے گا. مگر شرط ایمان لانا, ایمان سیکھنا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ایمان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ایمان والے, ایسا نہیں ہے. ایمان سیکھنا پڑتا, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جہاں پر ایمان سکھایا جاتا ہے وہاں سے دور کر دیتا شب. تو ایمان سیکھیں گے, دل میں تصدیق ہوگی, اللہ کی سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے گا. کچھ بھی پریشانیاں آ گئی مولا سے رجوع کرے گا کہ مولا یہ پریشانی ہے, تو مولا سے مانگے گا بندہ مولا سے مانگنے والا بنے گا اور ہر حال میں راضی رہے گا, ہر حال میں خوش رہے گا. تو ایمان درست ہوگا تو یہ آئیں گے. ایمان درست نہیں ہوگا, ایمان درست, پہلے ایمان لانا ہے, ایمان سیکھنا ہے, پھر عمل کو درست کرنا ہے. جو ایمان کے ساتھ عمل کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول کرتے, اللہ کے رسول قبول کرتے صلی اللہ علیہ وسلم, اور شفاعت کے دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایمان ہے. رائے برابر بھی دام, یہ رائے برابر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ ان کو دوزخ سے نکال لو. تو ایمان کیا ہے, ہم نے دیکھا لاسٹ لیکچر میں, ایمان کے معنی جاننا. اور ایمان کے جاننے کے لیے کیا کنڈیشن ہے, زبان کے ساتھ اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا. اقرار باللسان تصدیق بالقلب. اب ہمارا صرف اقرار ہے, صرف ہم زبان سے بول رہے ہیں. اب دل میں تصدیق ہونا, دل میں تصدیق ہونے کے لیے اس کی تحقیق ہونا, اس کا جانتا بن ہونا, وہ علم حاصل کرنا پڑتا. علم حاصل کریں گے تو وہی ہمارا جو ہے تحقیق بڑھتی رہے گی, اور زندگی بھر کرنا ہے. ایسا نہیں ایک بار کر لی, زندگی بھر پیچھے لگے ہوئے رہنا ہے ایمان سیکھنے کے لیے. ایمان کو سیکھنا ہے, پھر سمجھنا ہے ایمان کیسا لانا ہے, پھر اس کو بچانا بھی. اس کا چور ہے شیطان, اس کا چور ہے ایمان کا. جہاں ایمان ہوتا وہیں آتا شیطان. عمل امپورٹنٹ ہے, مگر ایمان آ جائے گا تو ایمان والا ہی عمل کرتا. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ عمل نہیں کرتا. ایمان جس کے دل میں آ جاتا, تصدیق جس کے دل میں ہو جاتی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے, وہ جب جان لیتا ہے, دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ سے ہی مجھے ملنا ہے ہر چیز, اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے, اللہ ہی میرا رازق ہے, تو اللہ کے لیے عمل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں, ایمان کے ساتھ عمل کرو. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند, ایمان کے ساتھ عمل. حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, اے داؤد علیہ السلام, میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ صبح شام میری بدگمانی کرتے ہیں. مطلب محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر صبح شام میری بدگمانی میں لگے ہوئے. کیا ان کے لیے, حدیث کنٹینیو ہے, کیا ان کے لیے یہ دلیل کافی نہیں کہ ساتوں زمین کو چیر کر پھاڑ کر وہ چونٹی نہ بتا دوں جس کے منہ میں رزق کا دانہ ہو. اللہ تعالیٰ کیسی دلیل دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں مجھ سے یہ بندے مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر مجھ سے بدگمانی بھی کر رہے ہیں. اور بدگمانی کیسی, صبح شام. زبان سے اقرار ہے, دل میں تصدیق نہیں ہے, تو بندہ بدگمانی کرے گا. زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے اللہ کے, دل میں تصدیق نہیں ہے, اس کا عمل بتائے گا. زبان سے اقرار, دل میں تصدیق بھی ہوگا تو بندہ بدگمانی بھی نہیں کرے گا. بدگمانی کیا ہے, ہم کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی حاجت روا نہیں ہے سوا اللہ کے, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. پڑھ رہے ایک, مگر دل میں تصدیق کیا ہے, دل میں شک ہے کہ اللہ دیتا کہ نہیں کی, اس سے میرے کو مل جاتا, نوکری سے میرے کو مل جاتا, بھروسہ اس پہ لگا رہے ہیں. کل پڑھے ایک, مگر گمان کیا ہے, بدگمانی ہے. یہ بدگمانی کیا ہے, یہ شک ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر جو شک ہے یہ بدگمانی ہے. اب بدگمانی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محبت کا دعویٰ ہے مگر بدگمانی کر رہے ہیں.
رزق میں دینے والا ہوں، مخلوق کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ان سے مجھے مل رہا، نوکری سے میں پڑھ رہا ہوں، میں جو ہے نا فلاں بھائی کے ریفرنس سے پڑھ رہا ہوں، میں جو ہے نا کمپنی میں مینیجر ہوں، کمپنی میری صلاحیت دیکھ کے مجھے دے رہی، اپنی صلاحیتوں کو معبود بنا لیا، یا تو نوکری کو معبود بنا لی، یا اپنی صلاحیتوں کو معبود بنا لی، یا رشتہ دار کو معبود بنا لی، یا اپنے پراپرٹیوں کو معبود بنا لی. مطلب بندے کی نظر کیا ہے؟ مخلوق پر ہے. ہونا کیا تھا؟ دل میں اللہ حاجت روا ہے، زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہو. یہ ایمان کی شرط مکمل ہوگی تو ہی ایمان حاصل ہوگا. ابھی بدگمانی کیوں ہو رہی؟ صرف اقرار ہوا، اب اس کی تصدیق کرنا ہے. اس کا تصدیق کے لیے علم ہونا ہے، علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی ذریعہ ہے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں. یہ ایک ہی ذریعہ ہے جس سے ایمان آتا، یہ ایک ہی ذریعہ ہے جس سے ایمان کی تصدیق ہوتی، یہ ایک ہی ذریعہ ہے جس سے بندہ مومن بنتا. اور تمام نصرتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں وہ ایمان والوں کو کیے. اور شفاعت بھی کس کو ہو رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والے کی ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں؟ یہ لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر صبح شام میری بدگمانی کر رہے ہیں. ان کو کیا یہ دلیل کافی نہیں؟ ابھی اللہ تعالیٰ دلیل بھی دے رہے ہیں. ان کو کیا میں ساتوں زمین کی چیر کر پھاڑ کر وہ چونٹی کا دانا بتا دوں، چونٹی بتا دوں جس کے منہ میں رزق کا دانا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی دلیل دے رہے. مطلب تم کہہ رہے ہو کہ میں رزق دیتا ہوں، زبان سے تو کہہ رہے ہو، اس کی فہم تو یہی ہے کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، مگر دل میں بت بیٹھے ہوئے. دل میں کیا ہے؟ انہیں دیتا، فلاں کے پاس چلے گئے تو دیتا، فلاں کے پاس چلے گئے دیتا، کمپنی کے باس سے مل جاتا، مجھے سسرال والوں سے مل جاتا، اپنی صلاحیت میرے پاس بہت ہے، سرٹیفکیشنز بہت ہے. تو اپنے جو معبود بنا لیے، میں کر رہا ہوں، انہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں. یہ اندر جو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے. یہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہوئے، اسی لیے یہ پرابلم ہے. بدگمانی کی جو پرابلم ہے، بدگمانی کی جڑ ہے یہ شک ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ شک ہی بدگمانی ہے. برا گمان کر رہا بندہ اللہ تعالیٰ سے. مخلوق سے بھی بدگمانی ہے، مگر مخلوق سے بدگمانی کب دور ہوگی؟ پہلے خالق سے جو بدگمانی ہے وہ صحیح کر لے بندہ. جو خالق سے بدگمانی، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کیا ہو رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ دیتا کہ نہیں؟ شک ہے، یقین نہیں ہے. پرابلم آتے ہی مخلوق کی طرف رجوع ہو جائے. پرابلم آتے ہی رونا دھونا، پرابلم آتے ہی پریشانیاں لوگوں کو سنا لیتے ہوئے پھرنا کہ بھائی میرے کو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زبان سے اقرار ہوا خالی، دل میں تصدیق نہیں ہے. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی ہونا پھر تصدیق بھی ہونا، تب ایمان والے بنیں گے. ایمان والے نہیں بنیں گے تو ہوگا کیا؟ مخلوق بھی دل میں بیٹھے گی، اور یہ مخلوق کی جو حاجت روائی پن جو دل میں بیٹھ گئی، پھر یہ جاتے جو سوال ہوگا قبر میں تیرا رب کون؟ ایمانی سوال ہے، قلب سے سوال ہونے والا ہے، جسم سے سوال نہیں ہو رہا، زبان سے سوال ہونے والا نہیں. خبر میں خبر کے جو 3 سوالات ہیں قلب سے ہونے، پوچھا جائے گا تیرا پالنے والا کون، تیرا رب کون ہے. تو جو یہاں پر جانا، جو جس کے پیچھے پڑا، مخلوق کے پیچھے پڑا، تو مخلوق کی گواہی دے گا کہ میں اس سے پلا، میں اس سے پلا، میں اس سے پلا، میں جو ہے نا اپنی فلاں کمپنی سے پلا، میں جو ہے نا والد صاحب کی پراپرٹیوں پہ پلا، میں بھائی کے ریفرنس سے پلا. یہ جو یہاں تصدیق کر لے گا، جو غلط تصدیق، جو صحیح جو تصدیق کر لے وہی کہے گا. اگر اللہ حاجت روا تصدیق کر لے گا بندہ، تو اللہ ہی میرا پالنے والا ہے، وہاں پر جواب دے سکے گا. کب کرے گا بندہ؟ دین حاصل کرے گا تو کرے گا. اور دین میں سب سے اہم ایمان ہے. پہلا فرض علم دین میں حاصل کرنا ہے، ایمان حاصل کرنا ہے. ایمان حاصل کریں گے تو ہی ہم خبر کے ساتھ ہماری دنیا بھی کامیابی ہے. تمام پرابلمس کا حل ایمان سیکھنے میں، ایمان سیکھ لیں گے تو ہر پرابلم کا سولوشن مل جائے گا. اور خبر کے 3 سوال بھی آسانی سے بندہ دے لے سکے گا. اور آخرت کا کامیاب کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی خبر کی منزل کامیاب تو آخرت کی تمام منزل کامیاب. اب خبر کی منزل کے لیے اولیاء اللہ ٹریننگ دیتے. خبر کی منزل کامیاب کرنے کے لیے اولیاء اللہ ہمیں ٹریننگ دیتے. خبر کی ٹریننگ کے لیے، خبر کی سوالوں کی ٹریننگ کے لیے کلمہ سکھاتے، ایمان سکھاتے. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ ایمان سیکھنا ہے ہمیں. ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. اکثریت جو آج کام کر رہی ہے عمل پہ کر رہی ہے. عمل کرنا ہے، عمل سے منع نہیں ہے، مگر شیطان کا دھوکہ ہوا کہ شیطان ایمان سے ہٹا دیا اور عمل پہ لگا دیا. ایمان چھوڑ کے عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عمل قبول ہی نہیں کرتے. یہ گارنٹی قرآن گواہی ہے اس کی، اور کئی حدیثیں گواہی ہے اس کی. اور تو اہم چیز ایمان ہے، جو یہی سکھاتے اولیاء اللہ. ہم ایمان کو چھوڑ کے عمل پہ لگے تو ایمان سیکھنا ہے. ہمیں ایمان سیکھیں گے، خود بھی سیکھنا ہے، خود بھی سیکھے پھر دوسروں کو بھی سکھانا. تو اہم ہے، دنیا میں بھی کامیابی اس میں، آخرت میں بھی کامیابی ہے. عمل کر لیں گے. عمل کا سوال ہی نہیں خبر میں، ایک بھی سوال عمل کا نہیں ہے. نہ نماز کا سوال ہے خبر میں، نہ روزے کا سوال ہے، نہ زکوٰۃ کا سوال ہے، نہ حج کا سوال ہے. اہم ہے ایمان.
ایمان اصل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ایمان رہے گا تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کریں گے, ورنہ جتنے بھی عمل ڈالو اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیں گے کہ ایمان ہی نہیں ہے, کیوں قبول کریں گے. عمل کی جو کوشچننگ ہے, عمل کے جو سوالات ہیں وہ حشر کے دن, قیامت کے دن ہوں گے. اب فی الوقت جو سب سے اہم ہے ایمان ہے, اور ایمان والا ہی عمل کرتا, ایمان والا عمل کرتا ہی کرتا, ایسا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب ایمان آ جاتا, جب اللہ حاجت روا ہے اس کے دل میں تصدیق ہو جاتی, جب زبان کے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق کر لیتا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے میرا, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزارے گا. اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیں گے فوراً کر لے گا, زکوٰۃ روزہ حج فوراً کر لے گا, کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت ایمان والے جب بن گئے, جیسا ہی عمل آتا فوراً کرنے لگتا. کیوں؟ وہ ایمان تھا ان کے پاس. تو ایمان آنا یہ دلیل ہے کہ فوراً بندہ عمل کر لے گا. مگر ایمان نہیں ہے, ایمان ہی نہیں سیکھ رہے اور عمل کو ایمان سمجھ رہے ہیں, تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے, ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مسکانسیپشن ہے. یہ دور کرنا ہے ہمیں. جو چاہیے ایمان خود سیکھے اور ایمان دوسروں کو بھی سکھائے, اس کی اہمیت جانے کہ ایمان کتنا اہم ہے. ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ اولیاء اللہ دور کرتے, کیونکہ اولیاء اللہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کی وراثت کیا رہتی؟ علم دین رہتی. علم دین کس کو ملتا؟ وارثین کو ملتا. وارثین اولیاء اللہ ہے, دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اولیاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے بعض بھلائی کیا ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ حدیث شریف ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے. تو دین کی سمجھ بوجھ لینا ہے تو اولیاء اللہ کے پاس جانا. اولیاء اللہ سب سے پہلے کیا کرتے؟ ایمان سکھاتے, عمل بھی سکھاتے, مگر ایمان کے ساتھ کرنا بول کے سکھاتے. ایسا نہیں کہ عمل چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. ایمان بھی سکھاتے, عمل بھی سکھاتے, مگر ایمان کو امپورٹنس دے کے سکھاتے, کیونکہ معلوم ہے سب کو کہ اولیاء اللہ کو کہ یہ ایمان والا بن جائے گا جب تو عمل بھی کر لے گا. عمل بھی کرنا ہے, عمل چھوڑنا نہیں ہے, عمل چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, عمل بھی سائڈ میں کرنا ہے, مگر ایمان سیکھتے سیکھتے عمل کرنا ہے. نماز روزہ زکوٰۃ ہے سب کرنا ہے, مگر ایمان امپورٹنٹ. اور یہ ایمان سیکھ کے سمجھ کے تصدیق کر کے خبر تک لے کے جانا. اور خبر تک آئے گا شیطان ایمان کا. اللہ تعالیٰ کیا کریں, میرے دوست ایمان والے, اور اللہ تعالیٰ کا دشمن شیطان ہے. تو ہمارا دشمن بھی شیطان, جو اللہ کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے. کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم ایمان سیکھیں گے, ایمان والوں کا, مومن کا دشمن ہے شیطان. ایمان چرانے آتا ہوں, اس کو پتا ہے اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو انہیں عمل کتنے بھی کر لے بیکار. تو اس کا کام ہے ایمان نکال لیتا. ایمان نکالنے آتا, کسی کے بھی ذریعے آتا, کسی کی بھی شکل میں آتا. تو بات کیا ہے, بار بار یہی آ رہی ہے, بار بار یہ اولیاء اللہ جو تعلیم دیتے کہ ایمان سیکھو, ایمان سیکھو, ایمان سیکھو. ایمان سیکھیں گے تو ہی کامیابی ہے. تفسیر نعیمی میں مثال دیتے ہیں کہ ایک مچھلی ہوتی ہے, مچھلی پانی میں ہوتی ہے, اس کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے, پانی پانی ہوتا ہے. مچھلی پانی میں ہوتی ہے, مگر مچھلی کو جو سانس کے لیے جو آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو ضرورت ہوتی ہے مچھلی کو, پانی اپنے اندر لیتی ہے, سانس کے لیے آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کو پانی اندر لیتی ہے, آکسیجن نکالتی ہے اور پانی کو باہر پھینک دیتی ہے. مچھلی کی یہ خاصیت ہوتی ہے. دوسرے ہم اگر انسان اگر پانی میں جائے تو ہمیں جو ہے نا وہ سلنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے آکسیجن, پر مچھلی کیا کرتی ہے, پانی میں ہوتے ہوئے بھی پانی اندر نہیں لیتی, پانی میں ہوتے ہوئے پانی اندر نہیں لیتی, آکسیجن لے لیتی اور پانی نکال کے پھینک دیتی. اب یہ مثال کو دیکھیے, اولیاء اللہ فرماتے, تفسیر نعیمی فرماتے, ایمان والا بھی مخلوق کے سمندر میں رہتا. مچھلی کیا ہے, پانی میں رہتی, ایمان والا بھی مخلوق سے سراؤنڈ رہتا. مخلوق سے جو ہے نا رشتہ داری نبھاتا ایمان والا, نوکری کرتا, مخلوق میں ہی رہتا, مگر نوکری بھی کرے گا, ڈیلنگز بھی کرے گا, بزنس بھی کرے گا, لوگوں سے بات چیت بھی کرے گا, گھومنے بھی جائے گا, ہر کام کرے گا. مخلوق میں رہنے کے باوجود بھی ایمان والا مچھلی جیسا پانی کو لیتی ہے مگر پانی اندر نہیں لیتی, آکسیجن لیتی ہے. ایمان والا بھی مخلوق میں رہتا ہے, مگر مخلوق سے جو دل میں آنا ہے, حاجت مند ہے, یہ لیتا ہے, اور حاجت روائی پن جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ داخل کرتا ہے. مخلوق میں رہنے کے باوجود, سب کام کرنے کے باوجود, دل میں جو بیٹھتا ہے مخلوق حاجت روا ہے وہ نکال کے پھینک دیتا ہے. جس طرح پانی کو مچھلی کیا کرتی ہے, اپنے اندر لیتی ہے اور نکال کے پھینک دیتی ہے. ایمان والا جب ایمان دل میں تصدیق ہو جاتا ہے, اللہ حاجت روا ہے, زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہو جاتا ہے, دل میں جو مخلوق کی حاجت روائی پن آ جاتی ہے اسے نکال کے پھینک دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو, اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو جو اصل ہے وہ لے لیتا. مچھلی کے لیے کیا اصل تھی, آکسیجن اصل تھی, وہ لے لی. مچھلی سے سبق لو, اولیاء اللہ فرماتے مچھلی سے سبق لو. ایمان والا بھی تصدیق جب ہو جاتی ہے, شرط تصدیق ہے, اقرار باللسان تصدیق بالقلب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تصدیق ہونا. جب تصدیق ہوگی تو بندہ جو ہے نا, جو حاجت روائی پن جو اندر آ رہی ہے وہ نکال کے پھینکے گا. مگر
ایمان سیکھنا پڑے گا, اس کے لیے بھی سیکھنا پڑے گا, بغیر سیکھے یہ بندہ نہیں کر سکے گا. تو مچھلی سے ایگزامپل دیو, بولے اولیاء اللہ مچھلی آکسیجن لیتی ہے, پانی نکال کے جسم سے پھینک دیتی ہے. ایمان والا کیا کرتا ہے, مخلوق کی جو حاجت روائی پن بیٹھ گئی اسے نکال کے پھینک دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھا لیتا ہے. اب جو ایمان نہیں رکھتا, مخلوق میں بھی رہتا, مخلوق میں بھی کام کرتا, مخلوق سے بھی ڈیلنگز کرتا, مخلوق سے بھی بزنس کرتا, اب اس کے دل میں کیا بیٹھتا, ایمان نہیں سیکھنے کی وجہ سے اس سے میری حاجتیں پوری ہو رہی, اس سے میری حاجتیں پوری ہو رہی, فلاں کمپنی سے میری حاجتیں پوری ہو رہی, میری صلاحیتوں سے میری حاجتیں پوری ہو رہی ہے, میری پاور سے, میرے کال سے, میرے ریفرنسوں سے, کہ کئی معبود دل میں بٹھا لیتا ہے. کیوں؟ مخلوق میں رہنے کے باوجود بھی مخلوق کی حاجت روائی پن دل میں کیوں بیٹھ گئی؟ ایمان نہیں سیکھا. صرف اقرار ہے, اقرار باللسان تصدیق بالقلب. جب ہو جائے گا, ایمان والا بندہ بن جائے گا, دل میں تصدیق ہو جائے گی, تو مخلوق میں رہنے کے باوجود بھی جو مخلوق کی حاجت روائی پن ہے وہ دل میں جو بیٹھ جاتی ہے وہ نکال کے پھینک دیتا. جیسا مچھلی پانی کو پھینک دیتی ہے اور آکسیجن لے لیتی ہے, ایمان والا بھی اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو دل میں داخل کرتا اور مخلوق کی حاجت روائی پن جو بیٹھ گئی اس کو نکال کے پھینک دیتا. تو یہ ایمان اتنا اہم ہے, سیکھیں گے تو کر سکیں گے, سیکھنا امپورٹنٹ ہے. کوشش تو کریں, ہم ہر چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں, ہر چیز کے لیے ٹائم دیتے ہیں, مگر ایمان سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. ایمان اتنا اہم ہے. تمام انبیاء جو تعلیم دیتے تھے اپنے امتیوں کو, ایمان سیکھنے کی دعوت دیتے تھے. تمام انبیاء ہر ایک کا کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. شریعت بدلی, عمل ہر امت میں بدلتا گیا, مگر ایمانی کلمہ وہی تھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کلمہ سیکھیں گے تو ایمان آئے گا. ہم عمل کی تجدید کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ حج کر رہے ہیں, ہر سال کر رہے ہیں حج, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں, عمل کی تجدید کر رہے ہیں, فجر پڑھنا ہے پڑھ رہے ہیں, ظہر پڑھنا ہے پڑھ رہے ہیں, عصر پڑھنا ہے پڑھ رہے ہیں, مگر ایمان کی تجدید نہیں ہو رہی, ایمان کی اہمیت نعمت مسئلے نہیں ہو رہی. پہلے تو ایمان لانا ہے, ایمان لانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا ہے, پھر اس کی تجدید کرنا ہے. اس کی حفاظت کے لیے اس کی تجدید کرنا پڑتا. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری خاطر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے, جو میری خاطر ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتا ہے, جو میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے, جو میرے خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتا ہے, جو میرے خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. 4 چیزیں, جو میرے خاطر ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتا ہے, جو میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے, جو میرے خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے, جو میرے خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میری محبت ایسے لوگوں پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اگر میرے خاطر یہ عمل کرتے ہو تو میری محبت میں خود ان کے دلوں میں ڈال دوں گا, میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہے. اب اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل ہم کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ حاجت روائے دل میں بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اب ہم جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم مدد کس لیے کرتے؟ مخلوق حاجت روا یہ دل میں بیٹھے ہوا ہے اس لیے مخلوق کی مدد کر رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہو. کمپنی میں کسی کی ہیلپ اس لیے ہو رہی ہے کہ مجھے فلاں سے فائدہ ملے گا, کمپنی میں کسی کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ فلاں اگر مجھے کچھ نقصان کرنے کا چانسز ہے اس لیے میں اس کی مدد کروں. تو اللہ کی رضا میں رضا کی دریا دل میں تصدیق یہ ہو گئی کہ مجھے فلاں سے نقصان مل رہا, فلاں سے مجھے فائدہ مل رہا, اسی لیے اس کی طرف نظر ہے اور دل میں یہ بات بیٹھ گئی. کلمہ تصدیق نہیں ہوا, مخلوق حاجت روائی تصدیق ہو گئی, اس لیے اس کے لیے عمل کر رہا. تو ایمان جب آ جاتا بندہ, ایمان جب دل میں تصدیق ہو جاتا, لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جاتی, شرط مکمل ہو جاتی. جب شرط مکمل ہو جاتی یہ دل میں بیٹھ جاتی کہ اللہ ہی میرا حاجت روا, ایک ہی حاجت روا, اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, تو بندہ اللہ کے لیے عمل کرے گا, اللہ کے لیے مال خرچ کرے گا, اللہ کے لیے ہی مدد کرے گا, لوگوں کی خیر خواہی اللہ کے لیے ہی کرے گا, ملاقاتیں جو کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا. اب ہم ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ میرا فلاں کام ہو جاتا بول کے کرتے. ہماری اکثریت یہی ہے کہ میں جو ہے نا فلاں کام کر لیتا ہوں, میرا جو ہے نا وہاں کا ریفرنس مل جاتا, جا کے بات کر لیتا ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے وہاں جا کے لے لیتا ہوں, میں میرا فلاں کام ہو جاتا. اب یہ مخلوق کے لیے عمل ہے, کیوں ہے؟ صرف اقرار ہوا, دل میں تصدیق نہیں ہوئی. دل میں تصدیق اگر ہو جاتی ہی, زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہو جاتی, ایمان کی شرطیں مکمل ہو جاتی, تو بندہ اللہ کے خاطر ہی ملتا, اللہ کے خاطر ہی ملاقات کرتا, اللہ کے خاطر ایک دوسرے پہ مال خرچ کرتا. اب مال خرچ کرنا بولتا ہیوی دیتا, زکوٰۃ نکالنا بولتا 2.5% اتنے کیسے نہیں بولتا. یہ کیوں ہے؟ دل میں کیا ہے؟ میں مالک بن کے بیٹھے ہوا ہے, میں مالک ہوں اس کا بول کے بیٹھے ہوا ہے. دل تصدیق دل میں نہیں ہوئی, اللہ مالک ہے, تصدیق ہونا تھا اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی مالک, اللہ کے سوا کوئی مالک. اب جب دل میں تصدیق ہو جاتی, ایمان سیکھ لیتا بندہ, کلمہ سیکھ لیتا بندہ, تو دل میں تصدیق ہو جاتی کہ میرا بھی مالک اللہ, یہ پیسوں کا بھی مالک اللہ ہے, تو اللہ کی خاطر مال خرچ کرتا.
اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں میں بانٹتا. اب کیوں نہیں ہوئی؟ صرف اقرار باللسانی تصدیق بالقلب. ایمان کی شرطیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ شرطیں مکمل ہوگی تو ایمان آئے گا, یہ شرطیں مکمل نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا. ہم صرف اقرار کے ساتھ اقرار ہی کرنے لگے, اب اقرار کے ساتھ تصدیق کرنا. پھر وہی بات, دین میں اہم چیز ہے ایمان. سیکھیں گے تو تصدیق ہوگی, سیکھیں گے تو اللہ کی خاطر عمل ہوگا. اللہ کی خاطر عمل کیوں نہیں ہوگا؟ مخلوق بیٹھے ہوئے اندر, مخلوق کے جو بتا ہے وہ بیٹھے ہوئے, مخلوق نوکری بیٹھے ہوئی ہے, بینک بیلنس بیٹھے ہوا ہے, کریڈٹ کارڈ, لونز, پراپرٹیز, بھائی بہن, سسرال والے, یہ سب بیٹھے ہوئے. یہ سب نکالنا ہے, یہ سب نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. کچرا بیٹھے ہوا ہے, کچرا بیٹھے نکالنے کے لیے ایمان سیکھیں گے, لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو کچرا نکلے گا. کچرا جب نکلے گا تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی, اللہ حاجت روا تصدیق ہوگی. اللہ حاجت روا تصدیق ہو گئی تو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے گا. ایک واقعہ رکھتے کہ ایک مرتبہ ہوا یوں, ایک بازار میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں رو رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا یہ صحابی رو رہے ہیں, آپ قریب جا کر پوچھے اے میرے بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں منافق ہو گیا. صحابی ہے, تمام انبیاء کے بعد جو مقدس جماعت ہے, جو ایمان والے ہیں, قیامت تک ایسی جماعت نہیں آئے گی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اے میرے بھائی ایسا نہیں ہے, تمہیں تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے, تم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, اللہ کے رسول تم سے محبت کرتے, اور تم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, تم ایمان والے ہو, تم تو صحابی ہو. تو وہ پھر رونے لگے, وہ کہنے لگے میں منافق ہو گیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے تم ایسا کہہ رہے ہو, ایسی کیا وجہ ہے تم یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. تو آپ اپنی وجہ بتاتے ہیں کہ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جنت ہمارے سامنے, ہم جنت کا مشاہدہ کرنے لگتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی بات کرتے تو ایسا لگتا ہے دوزخ ہمارے قریب ہے, ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی ہے, اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے. جیسا ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہٹے تو وہ میں جو ہے نا وہ صحبت سے ہٹا تو مجھے جو ایسا لگ رہا ہے میرے ایمان میں کمی ہے, وہ محبت میں کمی ہے, تو میں اسی لیے رو رہا ہوں, کیا میں منافق تو نہیں ہو گیا. یہ صحابی ہے, ایمان والے, ایمان کی اہمیت دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے ہیں اے میرے بھائی, آپ بھی رونے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ بھی رونے لگے, اے میرے بھائی میرا بھی یہی حال ہے, چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے. پھر آپ دونوں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرماتے اور سرکار سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی عرض کرتے میں منافق ہو گیا. سرکار عرض کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہیں ہے, بتاؤ کیا بات ہے. پھر سارا معاملہ پیش کرتے آپ دونوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایسا نہیں ہے, تم جب میری صحبت میں ہوتے ہو, میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں جو ہے حق کے قریب ہوتا ہوں. جو بھی میری صحبت میں ہوتا ہے وہ بھی حق کے قریب ہوتا ہے. جو میری صحبت میں ہوتا ہے وہ حق کے قریب ہوتا ہے. جو میرے ساتھ ہوتا ہے جب میرے حق کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان بڑھتے رہتا ہے, اللہ کی محبت بڑھتے رہتی ہے. جب حق کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ دل میں ایمان بڑھتا ہے, اللہ کی محبت بڑھتی ہے, اللہ کے رسول کی محبت بڑھتی ہے. تم جو ہے نا جنت کا بھی مشاہدہ کرتے ہو, دوزخ کا بھی مشاہدہ کرتے ہو. جب صحبت سے ہٹ جاتے ہو تو ایمان میں وہ جو محبت ہے اس میں کمی آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحبت کی وجہ یہ ہے کہ میں حق کے قریب ہوتا ہوں. تو جو تم جب میرے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں بھی جو ہے نا حق کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ محبت بڑھتی ہے, ایمان بڑھتا ہے, جنت کا دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کیفیت جو تم یہاں محسوس کرتے ہو, یہاں فیل کرتے ہو, اگر یہ کیفیت تمہیں بازاروں میں, تمہارے کھیتوں میں, تمہارے گھروں میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرے گا اور وہ فرشتے تمہارا مصافحہ کریں گے. مطلب یہ ایسی کیفیت, اگر یہ محبت, یہ ایمان کی کیفیت اگر تمہارے گھروں میں, تمہارے کھیتوں میں, جہاں جہاں بھی تم کام کرتے ہو آ جائے تو فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا مصافحہ کریں گے. تو یہ واقعے سے ایک اہم بات یہ بننا ہے کہ صحابہ جیسی مقدس جماعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اتنا ڈرے, بازار میں دھر کے کیوں رو رہی,
اب میں منافق ہو گیا, میرا ایمان چلے گیا بول کے رو رہے. صحابی ہے حالانکہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے, بٹ صحابی رہنے کے باوجود, اتنا ایمان رہنے کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ مومن ہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی کہ تم منافق نہیں ہو, مگر ان کا ڈر دیکھے, ان کا خوف دیکھے کہ میں منافق ہو گیا. صحابی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. اور ہم جو ہے ایمان سیکھے بھی نہیں, ایمان تصدیق کی دور کی بات, ایمان کی پریکٹس تو دور کی بات, ایمان سیکھ رہے بھی نہیں, اور ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ. وہ صحابی رہ کے بھی ان کی سمپلسٹی, ان کی عاجزی دیکھے, ان کی جو اللہ سے خوف ہے وہ دیکھے, ایمان جانے کا جو ڈر ہے وہ دیکھے. اور ہم جو ہے نہ ہمیں ڈر ہے, ہم ایمان بھی نہیں سیکھ رہے ہیں اور ہمیں ڈر بھی نہیں. تو بات کیا, ایمان صحابہ کے پاس بھی اتنا اہمیت تھی, اتنا اہم تھی کہ بازار میں ٹھہر کے رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, افضل البشر بعد الانبیاء, آپ بھی رونے لگے. میری بھی یہی کیفیت ہے, میرا بھی یہی حال ہے, میں بھی صحبت میں رہتا ہوں, مگر جب باہر آتا ہوں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اتنا اہم ہے صحابہ کے پاس, اتنی اہم جماعت, اتنا مقدس جماعت, اللہ تعالیٰ کے جو خاص انبیاء کے بعد جو بندے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ. ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایمان جانے کا ان کو اتنا ڈر ہے, اور ہم جو ہے ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. ایمان کی اہمیت ہمیں نہیں پتا, ایمان سیکھنا نہیں چاہتے, اور جہاں سیکھتے وہ بولتے وہاں گئے تو یہ ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے, شرک ہو جاتا ہے, کفر ہو جاتا. تو یہ کیا ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. اب یہ دھوکے سے نکلنا ہے تو ایمان سیکھنا پڑتا, ورنہ جب خبر میں جائیں گے, جیسا ہی برزخ کھلے گا, جیسا ہی آنکھ پہ پردہ آ جائے گا, کھل جائیں گے آنکھ کی, موت آ جائے گی, جب موقع نہیں ملے گا. اب موقع ہے زندگی میں, موقع ہے. یہ موقع کو غنیمت جان, یہ موقع امپورٹنٹ ہے, یہ ٹائم امپورٹنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وقت کو ایمان سیکھنے میں لگائے. ایمان سیکھیں گے تو ایمان آئے گا, اور خبر کے سوالات کی تیاری بھی ہوں گی. یہ اہمیت جاننا ہے ہمیں. صحابہ کے پاس, تمام انبیاء کے پاس, صحابہ کے پاس بھی اتنی اہمیت ہے. اولیاء اللہ بھی اس کی اہمیت سکھاتے ہیں, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی اہمیت کو ہم جانیں. تفسیر نعیمی میں ایک مثال دیتے ہیں. یہ مثال تفسیر نعیمی, مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ بنیاد بتاتے ہیں کہ دل میں جو ہے نا ایمان نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے, شرک ہوتا ہے, نفاق ہوتا ہے, شیطان کا قبضہ ہوتا ہے, نفس کی خواہشات ہوتی ہے, دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں, آپ بیسک بنیاد بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب گھر خالی کر رہے ہوتے ہیں, گھر شفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم جس گھر میں جانا ہوتا ہے, چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے وہ ذاتی ہو, جس گھر میں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہم پہلے سامان شفٹ کرتے ہیں وہاں پر. جب سامان شفٹ ہوگا تو ہی گھر والا وہاں پر جائے گا. پہلے سامان شفٹ ہوگا, پھر جو ہے نا گھر والا وہاں پر جائے گا. تو اب اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمارے دل میں آنا ہے, اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, یہ ایمان آنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یہ آنا ہے. تو اب یہ جو گھر پہ ہم شفٹ کر رہے ہیں تو سامان کیا ہے, فریج ہے, بیڈ ہے, ٹی وی ہے, کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, فین ہے, جو بھی چیزیں, یہ سامان شفٹ ہے. تو سامان پہلے شفٹ ہوتا ہے, پھر جو ہے نا گھر والا شفٹ ہوتا ہے. اب اس گھر میں بھی, دل کے گھر میں بھی اللہ کی محبت آنا ہے, اللہ کے رسول کی محبت آنا ہے, تو پہلے اللہ کا سامان آنا. اللہ تعالیٰ کا سامان کیا ہے, جب سامان آئے گا تو آٹومیٹیکلی گھر والا بھی آ جائے گا. گھر میں جو ہے سامان شفٹ ہوگا تو گھر والا کیوں نہیں آئے گا, سامان شفٹ ہونے کے بعد گھر والا ضرور آئے گا. تو اسی طرح سے دل میں بھی اللہ کی محبت آنا ہے, ایمان داخل ہونا ہے, کفر نکلنا ہے, شرک نکلنا ہے, نفاق نکلنا ہے, تو پہلے سامان آنا. اللہ کا سامان کیا ہے, اللہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سامان تفسیر نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر, اولیاء اللہ کی ذکر, صالحین کا ذکر, یہ اللہ تعالیٰ کا سامان ہے. جب سامان آ جائے گا تو گھر والا بھی آ جائے گا ایک دن انشاءاللہ. اب سامان آنا ہے, سامان ہم نہیں لا رہے ہیں. اب ہمیں کیا دیا گیا ہے, ہمیں جو دیا گیا ہے ذکر, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر دیا گیا, 250 مرتبہ استغفار کا ذکر دیا گیا, 500 مرتبہ درود شریف کا ذکر دیا گیا. یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا سامان ہے, اللہ کے رسول کا سامان ہے. جب یہ سامان آئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آئے گی, اللہ حاجت روا ہے وہ بھی آ جائے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ بھی آ جائے گا. جب سامان ہی نہیں ہے کیا ہوگا, گھر میں کسی گھر میں سامان نہیں ہے, 1 سال پرانا ہو گیا گھر میں سامان بھی نہیں ہے, گھر والا بھی نہیں, دونوں بھی نہیں, کیا ہوگا. پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے گھر میں جب سامان نہیں ہوتا کیا ہوتا, وہ گھر میں جنگلی جھاڑ نکلتے تھے, وہ گھر کو درندے قبضہ کر لیتے تھے, جو ہے نا چوہے آ جاتے, بلی آ جاتے, وہ بیٹس
چمڑے کی چڑی جو بولتے ہیں ہم بچپنے میں، وہ آ جاتے، اور سانپ آ جاتے، عجیب عجیب جانور آ جاتے، جنگلی جھاڑ آ جاتے. گھر خالی ہوگا تو یہ پرابلمس آ گئی. دل بھی خالی ہوگا، دل میں سامان نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، درود شریف کا ذکر نہیں ہوگا، تو درندوں کا قبضہ ہوگا. درندے کیا ہے؟ شیطان کا اس پہ قبضہ ہوگا. نفس کی شرارتیں ہوگی، دنیا کی لذتیں ہوگی، نفس کی خواہشات اس میں ہوں گی. جب نفس کی خواہشات ہوگی، شیطان کا قبضہ ہوگا اور دنیا کی لذتیں، دنیا کی محبت اس میں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا. اسی لیے دل میں کفر، شرک، نفاق کیوں ہے؟ اسی لیے جو ہم بیعت کرتے جو توبہ کرتے جو تحفہ دیتے اولیاء اللہ، ذکر دیتے، لا الہ الا اللہ کا ذکر مل گیا، استغفار کا ذکر مل گیا، اور جو ہے درود شریف کا ذکر مل گیا. تو یہ ذکر کریں گے تو دل میں سامان آئے گا. سامان ایک بار آ جائے گا، تو گھر والا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی الوہیت پن، اللہ کی حاجت روائی پن بھی آ گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یہ بھی تصدیق ہو جائے گا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی چیز ہے ذکر. اب یہ ذکر کر رہے ہیں، صحیح بات ہے، مگر زبان سے کر رہے ہیں. پھر زبان سے کرنے کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیج ہوگا دل میں تصدیق ہونے کے لیے اس کا جانتا بننا. جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی فکر ہونا، اس کا علم حاصل کرنا. کلمے کا ذکر کر رہے ہیں اس کا علم حاصل کرنا. جب علم حاصل کریں گے، جب جانتا پن آ جائے گا، جب تحقیق ہوتے رہے گی، تو دل میں جب تصدیق ہوگی، جب دل میں تصدیق ہو جائے گی تو ایمان حاصل ہو جائے گا. تو ذکر کرنا ہے. ہمیں جو ذکر دیا گیا 250 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ کلمے کا ذکر، 500 مرتبہ درود شریف کا ذکر. تو یہ ذکر کرنا ہے، ہم ذکر ریگولر کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے کہ ہمیں ذکر مل گیا. اب ذکر کو ہم زبان سے بھی کریں، پھر اس کا جانتا پن بھی لائے. جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی فکر، اس کا علم حاصل کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کر رہے ہیں، اب اس کو جانیں کہ اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ رازق ہے تو کیسا ہے. جب یہ جانیں گے تو دل میں تصدیق ہوگی، تحقیق ہوگی تو تصدیق ہوگی، ایمان کی شرط مکمل ہوگی. تو ذکر بہت امپورٹنٹ ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل ذاکر نہیں ہے، جس دل میں ذکر نہیں ہے، تو اس دل پر شیطان کا قبضہ ہے فرماتے ہیں. اور جو دل ذاکر ہے، آپ فرماتے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دل سے شیطان دور ہو جاتا ہے، مطلب اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو دل کو ذاکر بنانا ہے، دل کو ذکر کرنے والا بنانا ہے. زبان کے ساتھ دل بھی ذکر کرنا. زبان فرما بردار ہو تو دل بھی فرما بردار ہو. اقرار باللسان تصدیق بالقلب. دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے متوجہ. کیسا متوجہ ہوگا؟ ایمان بنیاد ہے. ایمان سیکھے گا، کلمہ سیکھے گا تو مخلوق سے جو حاجت روائی پن بیٹھ گئے وہ نکالے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا. ذکر کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونا ہے. تو متوجہ ہونے کے لیے ذکر کرنا پڑتا، علم دین حاصل کرنا پڑتا، دین میں ایمان حاصل کرنا پڑتا. ایمان کے لیے لا الہ الا اللہ کی تعلیم لینا پڑتا. جب تعلیم لیں گے تو یہ دل میں تصدیق ہوگی، کیونکہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں دل کی مثال ایک زمین کی طرح ہے. اگر ہماری ایک زمین ہے، ایک مثال کے طور پر ایک شمشا آباد پہ ایک زمین ہے، 1 ایکڑ کی زمین ایگزامپل. ہم ہماری زمین کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں؟ زمین کی حفاظت اگر ہمیں کرنا ہے تو ہم جو ہے نا اتنی اہم ہے، کروڑوں کی پراپرٹی تو کیسا حفاظت کرتے؟ ہم جو ہے نا چاروں طرف باؤنڈری والس لگا لیں گے. ہم جو ہے نا کچھ لوگوں کو رکھیں گے، کہیں گے کہ تم اس کی حفاظت کرو اور تو ہم تمہیں پیسے دیں گے. ہم وہاں پر کتوں کا انتظام کریں گے، ہم وہاں پر باؤنڈری وال سیٹ اپ کریں گے، ہم وہاں پر گیٹ لگائیں گے. مطلب ایک زمین کی دنیا میں حفاظت کرنے کے لیے ہم اتنے انتظامات کرتے. وہ زمین تو فانی ہے، وہ زمین تو مر گئے تو ہمیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ملے گا. اب یہ دل کی زمین ہے، اس پہ شیطان قبضہ کر رہا ہے، شیطان پیچھے لگے ہوا ہے کہ اس میں سے کب ایمان نکالنا. یہ دل کی زمین کو بھی سنوارنا ہے، اس میں بھی ایمان لانا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو لانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس میں تصدیق ہونا ہے، ایمان لانا ہے. اس پہ شیطان کا قبضہ ہے، اس پہ دنیا کی محبت آ گئی. دنیا میں زمین قبضہ ہو گئی تو کورٹ کے پیچھے پڑتے، پوری محنت لگاتے، پوری دنیا بھر کی جتنی بھی کمائی پورا پیچھے لگاتے. اب یہ دل اہم ہے. جب یہ قلب ہماری جو زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امانت دیا ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو شیطان قبضہ کرے گا اور جاتے خبر میں جو ہے نا سوالات نہیں دے سکیں گے. اور خبر کا عذاب شروع ہو گیا بول تو آخر تک چلتے رہتا، اتنا لمبا ٹائم. تو ایمان حاصل کریں گے تو یہ شیطان کے جو قبضے وہ بھی دور ہو جائیں گے. ہم دنیا میں ایک زمین کی حفاظت کے لیے کتنی محنت کرتے. دنیا میں اگر قبضہ ہو گئی تو ہم جو ہے نا پوری جان لگائے تھے. بھائی کو نہیں چھوڑتا. آج کے زمانے میں تو ایسا ہوگا. کئی گھرانے ایسے
بھائی بھائی سے کیوں لڑ رہا؟ زمین کی وجہ سے، پراپرٹیوں کے مسائل ہے. اب یہ دل کی حفاظت کرنا. اب یہ دل کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے. قرآن میں بھی ہے کہ لاؤ میرا قلب سلیم کدھر ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. قلب سلیم بنانا ہے اس کی. یہ گناہوں میں پڑ گیا ہمارا. مخلوق کی حاجت روائی پن جو بیٹھ گئی اسے نکالنا ہے. اسے نکالنے کے لیے ہمیں سیکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سیکھیں گے تو ایمان آئے گا. ایمان ہو گیا تو دل میں تصدیق ہوگی. خبر بھی آسان، آخرت کے تمام منزل آسان ہو جائیں گے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مثال دیتے ہیں. تفسیر نعیمی میں مثال آتی ہے کہ ہم جو ہے نا چہرہ گندا ہو گیا تو چہرہ دھونے کے لیے صابن ہوتا ہے. کپڑے میلے ہو گئے تو بھی ایک صابن ہوتا ہے. کپڑا دھونے کا ایک صابن ہو گیا، چہرہ دھونے کا ایک صابن ہے. اب دل میں بھی کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے تو دل دھونے کا بھی ایک صابن ہے. آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ دل کے دھونے کا بھی صابن ہے. دل کے دھونے کا کیا صابن ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اولیاء اللہ کی صحبت. یہ جو ہے نا دل کے دھونے کا صابن ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، استغفار کریں گے، درود شریف کریں گے تو دل بھی دھوئی جائے گا. اس میں سے کفر نکلے گا، شرک نکلے گا، نفاق نکلے گا. پھر ذکر کریں گے تو زبان کے ساتھ کرنا ہے، پھر دل میں تصدیق بھی ہونا ہے. تو دل میں تصدیق ہوگی تو یہ نکلے گا کفر. دل کو دھونے کا جو صابن ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس کا جانتا پن ہے. جب یہ اس کا علم حاصل کریں گے، اس کا اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہو تو دل بھی صاف ہوگا. اور نفس دھونے کا بھی ایک صابن ہے. آپ فرماتے نفس دھونے کا جو صابن ہے آپ فرماتے اللہ تعالیٰ سے توبہ. جب بندہ دل سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا تو نفس بھی پاک ہوتے جائے گا اس کا. توبہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جو گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ کو جو سب سے ناپسند ہے وہ ہے شرک. ہر گناہ معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ. ہر عمل میں کچھ کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے. مگر اگر شرک رہا تو کیا ایمان نہیں ہے. شرک رہا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے ایمان رہا تو میں عمل میں کچھ کمی ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا. مگر ایمان اہم ہے میرے پاس، ایمان ہوگا تو میں قبول کروں گا. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم شرک میں مبتلا نہیں ہیں، ہم ایمان نہیں سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں. جب ہم اولیاء اللہ کی محفل میں آئیں گے، اولیاء اللہ سے ہم جو رابطہ کریں گے تو اولیاء اللہ ہمیں سمجھائیں گے کہ ہم کتنے شرک میں مبتلا ہے. ہمارے قلب میں جو بیٹھی ہوئی ہے مخلوق کی حاجت روائی پن، نوکری بیٹھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، اپنی میں بیٹھی ہوئی ہے، انہیں بیٹھے ہوا ہے، انہیں بیٹھے ہوا ہے، پراپرٹیز بیٹھے ہوئے، جو بھی بت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتوں کو نکالنا ہے. وہ بت رہنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہے. اسی لیے ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے یہ شرک ہے. اور یہ شرک رہے گا تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف نہیں کرے. تو یہ نفس کا صابن کیا ہے؟ نفس کا پاک ہونے کا صابن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ. جب توبہ کرے گا بندہ تو نفس بھی پاک ہو جائے گا. حضرت حدیث شریف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو جیسا بھروسہ رکھنے کا حق ہے، اگر تم بھروسہ رکھو جیسا بھروسہ رکھنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا پرندوں کو عطا کرتا ہے. پھر حدیث کنٹینیو چل رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پرندے جو ہے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں پر تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں صحابہ کو کہ تم بھروسہ اللہ پر ایسا رکھو جیسا رکھنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق دے گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے. پرندوں کا بھروسہ سکھانے کے پرندے جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس ویزا نہیں ہوتا، ان کے پاس کسی کنٹری کا پاسپورٹ نہیں ہوتا، کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی ان کے پاس، نہ ان کے پاس پیسے، خالی ہاتھ ہوتے ہیں، صبح نکلتے ہیں اور جب شام آتے مست پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ بھروسہ اگر یہ کب ہوگا؟ یہ بھروسہ یہ یقین کب آئے گا؟ یقین آنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق کیا ہے؟ ایمان حاصل کریں گے تو وہ بھروسہ ہوگا. اب مخلوق بیٹھے ہوئی ہے، مخلوق حاجت روا ہے، مخلوق میں خود اپن بیٹھے. سب سے پہلے تو ہماری میں نکالنا ہے کہ میں میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، میں میری گھر والی کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، میں گھر والوں کو پیسے بھیجا رہا ہوں، میں میرے بھائی کو پڑھا رہا ہوں، میں کام اگر نہیں کرتا تو ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے. یہ جو میں اپنی میں بیٹھی ہوئی ہے، پھر لوگ بیٹھے ہوئے، یہ سب نکالیں گے تو اللہ پر بھروسہ ہوگا. اب مخلوق بیٹھے ہوئی ہے، نوکری بیٹھی ہوئی ہے، بینک بیلنس بیٹھے ہوا ہے، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، لونز، پتا نہیں کیا کیا کی جو بھی بیٹھے ہوا ہے وہ رہے گا تو اس پہ بھروسہ کریں گے ہم. ہمارا بھروسہ کمپنی میں ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ کمپنی میں ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ کو تنخواہ آ جائے گی، یہ بھروسہ ہے. ہمارا بھروسہ باس پہ ہوتا ہے کہ باس ایک کال کر دے گا تو میری یہ ہو جائے گا، میرا یہ کام ہو جائے گا کیونکہ میں باس کا ہر کام کرتا ہوں. یہ بھروسہ ہمیں کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. یہ یقین، کیونکہ اللہ حاجت روا ہے، تصدیق نہیں ہوا. مخلوق زبان سے تو کوئی نہیں کرتا کہ مخلوق حاجت روا ہے، دل میں ہوتا ہے. دل میں بت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جب دل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بندہ مخلوق کی طرف رجوع ہوگا اور بھروسہ مخلوق پہ کرے گا.
اب ہمارا بھروسہ کمپنی پہ ہو گیا، لوگوں پہ ہو گیا، بینک بیلنس پہ ہو گیا. یہ بھروسہ، یہ بتوں پہ بھروسہ یہ نکالنا ہے. نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا ہے. ایمان سیکھیں گے تو ہی یہ جو بھروسہ مخلوق پر ہے، جو مخلوق کی حاجت روائی پر بیٹھ گئی، جو مخلوق پر یقین ہے، یہ نکلے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الایمان والیقین، ایمان یقین کا نام ہے. اب ہمارا یقین دیکھیں ہمارا کہاں ہے؟ ہمارا یقین مخلوق پہ یا اللہ پہ؟ اللہ پہ یقین ہے، مبارکباد. مگر اللہ پہ یقین کیسا لائے؟ اللہ پہ یقین آنے کا ذریعہ ایمان ہے. ایمان سیکھنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سیکھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے تو تحقیق کریں گے تو تصدیق ہوگی. تصدیق ہوگی تو ایمان کی شرط مکمل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے آئے ہیں تو وہ بھی اس بھروسے کا تعلق، یقین کا تعلق بھی دل سے. دل صاف ہوگا، دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی تو بھروسہ کر سکیں گے. ورنہ زندگی بھر بھی کلمہ نہیں سیکھیں گے، ایمان نہیں سیکھیں گے تو مخلوق کی حاجت روائی پر جو گندگی ہے وہ بیٹھے بھی رہے گی. اب جب وہ بیٹھے بھی رہے گی تو خبر میں جاتی سوال ہے تیرا رب کون ہے؟ جس پہ بھروسہ کرے تھے وہی جواب دے گا بندہ. تو بات بار بار کہی جا رہی ہے، اس لیے کہی جا رہی ہے ایک ہی بات کہ ایمان اہم ہے، ہم نہیں سمجھ رہے. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایمان کی اہمیت بتائے، اور ابھی بھی بتا رہے ہیں الحمدللہ. تو پوری زندگی آپ لوگ لگا دیا اللہ والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کی تعلیم دی. تمام انبیاء، قرآن میں کئی جگہ ہے، حدیثوں میں ہے کہ انبیاء نے، تمام اولیاء تمام انبیاء نے جو دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تمام انبیاء نے جو دعوت دی ایمان کی دی. مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ مثنوی شریف میں حکایت لکھتے ہیں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شکاری ہے، شکاری جو ہے شکار کے لیے نکلا. اب اسے پتہ نہیں کہ پرندے کا شکار اسے کرنا ہے، اسے پتہ نہیں کہ پرندہ اڑتا ہے. اب وہ پرندہ جب اڑ رہا تھا تو پرندے پر جو ہے نا دھوپ لگی، اور دھوپ کی وجہ سے وہ جو پرندے کا سایہ زمین پر آیا. اب جو شکاری ہے، شکاری کو پتہ نہیں کہ پرندہ اڑتا ہے، اسے کانسیپٹ نہیں معلوم کہ پرندے کا اڑتا ہے پرندہ. اب شکاری کرنے تیر لے کر آ گیا ہو. اب وہ سائے کو دیکھ کر کیا کر رہا؟ سائے کو دیکھ کر اپنے تیر مار رہا. وہ شکاری بار بار تیر مار رہا، بار بار تیر مار رہا. اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس کا شکار کیوں نہیں ہو رہا. سائے کے پیچھے لگ گیا ہو کہ سائے کو اصل سمجھنے لگا. اصل کیا تھا؟ پرندہ جو آسمان میں اڑ رہا. اب وہ شام تک اسی میں لگ گیا، تیروں پہ تیر سائے کے پیچھے لگ گیا. سائے کے پیچھے لگ رہا تو کیا سائے کے پیچھے پڑنے سے اس کو شکاری کو شکار ملے گا؟ سایہ ہے وہ، اصل نہیں ہے وہ، اس کی شکل ہے وہ، پرندے کی شکل ہے وہ. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم بھی دنیا میں جو ہے نا وہ سائے کی مثال دنیا ہے. دنیا اپنے پیچھے سب کو لگائے گی. ہمارے دل میں بھی جو بیٹھ گیا ہے کہ دنیا سے میری حاجتیں پوری ہو رہی، دنیا کو معبود بنا لے کے پھر رہے ہیں، دنیا کو اسباب کو دل میں بٹھا لیے کہ میری حاجت جو پوری ہوگی اس سے پوری ہو رہی، اس سے پوری ہو رہی، فلاں رشتہ دار سے ہوگی، فلاں رشتہ دار کے دوست سے ہوگی، فلاں بھائی کے دوست سے ہوگی، فلاں جو ہے نا والد صاحب کے دوست سے ہوگی، فلاں جو ہے نا امی کے دوست سے ہوگی، والدہ کے رشتہ دار سے ہوگی. یہ ہمارے دل میں بیٹھ گیا اور ہم انہیں کے پیچھے لگے. جب سائے کے پیچھے گئے تو کیا سایہ آنے دیر اپنے آگے؟ سایہ بھگاتے ہی رہے گا. کیوں؟ دنیا ہے، دنیا کا کام ہی ہے بھگانا، دنیا کا کام ہی ہے دھوکہ دینا. وہ سایہ دھوکہ ہے. ہم سائے کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں. اصل کیا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے. اب ایمان دل میں آ جاتا، دل میں تصدیق جب ہو جاتی، تو دل میں جب تصدیق ہو گئی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، تو بندہ جو ہے نا ہر مخلوق میں یہ دیکھے گا، اپنے آپ میں بھی یہ دیکھا کہ ہم حاجت مند ہے، ہم اپنی ایک بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. اللہ ہی حاجت روا کی تصدیق ہوگی. اگر دل میں تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ تصدیق نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، تو ہم جو ہے نا مخلوق کے پیچھے پڑتے رہیں گے، مخلوق کے ہی پیچھے پڑیں گے. میری ایک مخلوق کو جائیں گے، پھر وہ مخلوق کو جائیں گے، انہیں میری حاجتیں پوری کرتا، انہیں میری حاجتیں پوری کرتا، فلاں میری حاجتیں پوری کرتا، فلاں دوست میری حاجتیں پوری کرتا، اس کو کال کریں گے، اس کو کال کریں گے، اس کو ای میل کریں گے. زندگی بھر بھی ہم پیچھے پڑ گئے تو کیا ہماری رزلٹ آئے گا؟ سائے کے پیچھے پڑنے سے شکاری کو شکار ملا؟ نہیں ملا. اسی طرح سے ہم جو ہے نا مخلوق کے پیچھے پڑنے سے جو ہمارے دل میں جو بیٹھ گیا ہے وہ نکالنا ہے. وہ نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. ہم سایہ کس کی مدد کرتا؟ سایہ سے شکار ہوتا کیا؟ سایہ کا شکار ہوتا نہیں ہوتا. اور ہم جو ہے مخلوق کے پیچھے پڑ رہے ہیں. مخلوق کیا کر سکتے ہیں؟ مخلوق خود حاجت مند ہے. ایک حاجت مند دوسرے حاجت مند کی حاجت روائی کیسے پوری کرتا؟ حاجت روائی حاجت مند کی پوری کرتا. حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ کلمے میں سیکھنا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، یہ سیکھنا ہے، یہ جاننا ہے اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے. اب مخلوق بیٹھ گئی،
مخلوق کیا ہے؟ سایہ ہے، وہ دنیا ہے، وہ ہم اس کے پیچھے لگے. آج انہیں کرتا، آج انہیں ہیلپ کرتا، آج انہیں پڑھتا، کچھ ہیلپ ہی نہیں ہے، سب دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ حاجت روا جب دل میں بیٹھا لے گا تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے گا، اور مخلوق میں یہ دیکھے گا کہ اس کی بھی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، میری بھی حاجت روائی اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں. ہر ایک کی، ہر مخلوق کی جو حاجت روائی پوری کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ. مگر سیکھے گا تو آئے گا، ایمان سیکھے گا تو یہ دل میں تصدیق ہوگی. ایمان نہیں سیکھے گا تو یہ بڑا پرابلم ہے. وہی بات ہے، ایمان سیکھے گا تو عمل میں بھی آسانی ہوگی، ایمان سیکھے گا تو اللہ سے ہی مانگے گا، اللہ کو ہی رب جانے گا. تو سیکھنا ہے ایمان سیکھنا ہے. ایمان بولنے سے نہیں آتا، عمل کرنے سے ایمان نہیں آتا، ایمان کو سیکھنا پڑتا، کلمے کو سیکھنا پڑتا. ہم کلمے کو اقرار کر لیے، بچپن میں پڑھ لیے تو ہم سمجھنا حق ادا ہو گیا. تو ایمان کے لیے کلمہ سیکھنا ہے. اور ایک مثال مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں مثنوی شریف میں یہ حکایت کہ مکھی ہوتی ہے، ایک نارمل ایک مکھی ہوتی ہے جو میٹھوں پہ بیٹھ جاتی ہے، گھروں میں اکثر ہوتی ہے. ایک مکھی ہوتی ہے شہد کی مکھی. جو فلائی ہوتی ہے، جو نارمل مکھی ہوتی ہے گھروں میں، وہ جو ہے نا مکھی ٹوائلٹ پہ بیٹھ جاتی ہے، وہ مٹھائی پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، کھانے پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، کپڑوں پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، برتن پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، جہاں جہاں اس کو چاہے وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہے میں کہاں بیٹھی ہوں. ٹوائلٹ پہ بھی بیٹھی، ہر گندگی پہ بھی بیٹھ جاتی، ہر چیز پہ بیٹھ جاتی. ایک شہد کی مکھی ہے. شہد کی مکھی جو ہے نا، جو کام اس کو دیا گیا وہی کام کرتی. ہر جگہ جائے گی مگر کڑوے پھول پہ بھی جائے گی تو شہد ہی بنائے گی، کڑوا رس لے گی تو بھی شہد بنائے گی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکھی کی مثال، نارمل جو فلائی کی مثال ہے، وہ بے ایمانی کی وجہ سے، بے ایمان کی مثال. جس کے دل میں تصدیق نہیں ہے اللہ حاجت روا ہے تو ہر جگہ جائے گا، وہ انہیں شاید میری حاجتیں پوری کرے گا، انہیں شاید میری حاجتیں پوری کرے گا، شاید آج باس حاجت میری پوری کرے گا، شاید میرا بھائی آج میری حاجتیں پوری کرے گا، شاید میرا دوست، شاید میرے سسرال والے، شاید ایک جگہ جائے گا، ہر جگہ جائے گا. وہ مکھی ہر جگہ بیٹھ رہی، اس کو احساس نہیں ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں کہاں بیٹھی ہوں. ہم بھی جو ہے نا، ایمان جب نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھ نہیں ہوتی، یہ ہماری جہالت ہوتی ہے. ہم سمجھتے شاید انہیں میری حاجتیں پوری کرتا، شاید انہیں میری حاجتیں پوری کرتا. مخلوق سے ملتے اور مخلوق کی حاجت روائی پن کو بٹھا لیتے. مکھی جو ہے ہر جگہ بیٹھتی اور سمجھتی اور مزے لیتی، ادھر بیٹھتی ادھر بیٹھتی، ہر جگہ بیٹھتی. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ شہد کی مکھی کی مثال ایمان والے کیا فرماتے ہیں. ایمان والا کیا کرتا ہے؟ ہر مخلوق سے ملتا ہے مگر جو لے کے دل میں بٹھانا ہے اللہ حاجت روا ہے، مخلوق حاجت مند ہے، یہی بٹھاتا. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ ہر جگہ جاتی ہے، ہر پھول پہ جاتی ہے، کڑوے پھول پہ بھی جاتی ہے، دوسرے پھولوں پہ بھی جاتی ہے، ہزاروں پھولوں پر جاتی ہے، کڑوا رس بھی لیتی ہے مگر لے کر کیا آتی ہے؟ شہد ہی لے کے آتی ہے. ایمان والا مومن بھی کیا کرتا ہے؟ ایمان جب دل میں تصدیق ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جاتی ہے، جانتا پن اللہ حاجت روائی کا ہو جاتا ہے. جب یہ ہو جاتا ہے، مخلوق سے، ہر قسم کی مخلوق سے ملتا، ہر قسم کی مخلوق سے ملنے کے باوجود بھی دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مخلوق حاجت مند ہے، مخلوق حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے. دل میں تصدیق ہوتی. وہ شہد کیا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے، وہ اس کا شہد ہے، دل میں بٹھا لیتا کہ اللہ ہی حاجت روا، یہ خود حاجت مند ہے، میں خود حاجت مند ہوں، یہ بھی حاجت مند ہے، اللہ ہی حاجت روا. یہ دل میں تصدیق ہوتی ہے اس کی. تو ایمان والے کی مثال شہد کی مکھی کی مثال. پھر جو کام دیا وہ کام کرتے، جو کام دیے کہ اللہ حاجت روا یہ بٹھانا ہے کام ہے، ایمان لانا بہت بڑا کام ہے. تو ایمان حاصل کرے گا، ایمان حاصل کریں گے تو یہ دل میں تصدیق ہوگی. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ لقمان آیت نمبر 13. اور یاد رکھو جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے. لقمان علیہ السلام ہے، سورہ لقمان میں آئی بات. کیا کہہ رہے اپنے بیٹے کو؟ اللہ والے ہیں بہت بڑے. آپ اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ہر اللہ والے یہی نصیحت کرتے تھے تمام امتیوں کو. اپنے جو بھی کام اللہ تعالیٰ دیتے تھے، جس کو بھی دیتے تھے، ہر وہ اللہ والے اپنے امتیوں کو، اپنے جو چاہنے والے ہیں مسلمانوں کو یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. قرآن ہے، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کریں؟ شرک نہیں کرو. شرک بھاری ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ہر چیز کو معاف کر دیتا رہا اللہ تعالیٰ. ہر عمل کو کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے. لیکن ایمان نہیں ہے، شرک ہے دل میں، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. یہ کیوں بتایا گیا ہمیں؟ لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان کیا واقعہ، سورہ لقمان میں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت دی، کیوں بتایا گیا
کہ ہم بھی شرک میں مبتلا ہے، شرک سے نکلے. اور یہ بار بار کئی جگہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ شرک سے نکلو، شرک سے نکلو، شرک سے نکلو، شرک سے بچو. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہر انبیاء جو اپنی امت کو یہی بتاتے تھے. سورہ انبیاء آیت نمبر 98. مشرکوں، یقیناً تم اور وہ جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو. یا مشرکوں، مشرک مطلب دل میں جو شرک ہے، ایمان نہیں ہے تو شرک ہے. دل میں تصدیق نہیں ہے اللہ حاجت روا ہے. دل میں تصدیق کیا ہے؟ انہیں حاجت روا، انہیں حاجت روا، میں حاجت روا ہوں، فلاں حاجت روا، بینک بیلنس حاجت روا، جو بھی بت بیٹھے ہوئے دل میں، ان لوگوں کو، مشرکوں کو مخاطب ہو رہے ہیں. فرما رہے ہیں مشرکوں، یقیناً تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، یعنی پوجتے ہو یا مانگتے ہو، عبادت کرتے ہو، سب دوزخ کا ایندھن ہے. رزلٹ کیا ہے شرک کا؟ سب دوزخ کا ایندھن ہے، ایندھن ہوں گے اور تم سب کو اسی میں جانا ہوگا. دوزخ کا ایندھن بھی ہو اور سب کو اسی میں جانا ہے. تو بات کیا ہے؟ ایمان سیکھیں گے تو دوزخ میں بھی نہیں جائیں گے، ورنہ شرک کے ساتھ جائیں گے تو دوزخ کا ایندھن. دوزخ کا ایندھن کس کو بولے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65. پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے. پھر جب وہ ان کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو یہ کا ایک شرک کرنے لگتے ہیں. جب کشتی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، پریشانی میں ہے، پانی میں ڈوب نہ جائے، کشتی ڈوب نہ جائے، پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جب ان کو راحت دے دوں، سکون دے دوں، جب ان کی جو پرابلم ہے دور کر دوں، نجات دے دوں، خشکی میں لا لوں، لینڈ پہ لا لوں، تو یہ ایک کے بعد ایک شرک کرنے لگتے ہیں. کیوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ ہمارا بھی یہی ہے. ہم جب پرابلم میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر دے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کا جو ہے پڑھنے کا نہیں ہو رہا، نوکری نہیں مل رہی، فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، گڑ گڑا کے مانگتے. جب پرابلم سالو کر دیتے اللہ تعالیٰ، پرابلم سالو تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے، کوئی پرابلم اللہ تعالیٰ کے سوا کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سالو کر دیتے پرابلم. جب پرابلم جیسا ہی سالو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم شرک کرنے لگتے ہو. کیا شرک کرتے ہیں ہم؟ جیسا ہی نوکری ملی ہم کیا کرتے؟ ہم نوکری ملتے ہی ہم اپنی صلاحیتوں پہ آ جاتے. میری صلاحیتیں تھی، اگر میری صلاحیتیں نہیں ہوتی، اگر میرا انڈیا کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اگر میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو میرے کو نوکری نہیں ملتی. یہ کیا ہے؟ شرک. مطلب اسباب کو معبود بنا لی. اسباب کا استعمال کرنا تھا، اسباب کو دل میں نہیں بٹھانا تھا. اسباب ہے، نوکری ہے، سرٹیفکیٹس ہے، یہ سب استعمال کرنا ہے، مگر اس کی جو الوہیت پن ہے دل میں بیٹھ گئی، اس کی جو حاجت روائی دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ نکالنا ہے. اسباب کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اسباب کو دل میں نہیں بٹھانا ہے. نوکری بھی کرنا ہے، لوگوں سے معاملات بھی کرنا ہے، ڈیلنگز بھی کرنا ہے، مگر اسباب کو دل میں نہیں بٹھانا. اب نوکری کر کے ہم کیا بول رہے ہیں کہ میری جو فلاں نوکری ملی، میری صلاحیتیں ملی، اگر انہیں ریفرنس نہیں کرتا، اگر وہ ریفرنس نہیں ملتا تو مجھے اتنی اچھی تنخواہ نہیں ملتی تھی. تو یہ کیا ہے؟ وہ معبود بٹھا لیا. تو یہ معبود جو بیٹھ گئے کیسا نکلے گا؟ ایمان سیکھنا پڑتا. ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ایمان سمجھ رہے ہیں ہم، عمل کو لے لیے، عمل کو لے کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں. یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے. سورہ روم آیت نمبر 33. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی کرے. جب لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے. پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں رحمت کا مزہ چکاتا ہوں، یعنی میں پرابلم سالو کر دیتا ہوں، سکون میں لا لیتا ہوں، ان میں سے ایک فریق اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتے ہیں. پھر وہی بات بار بار اللہ تعالیٰ یہی بات کریں، جب ہم مدد کرتے ہیں تو فوراً یہ لوگ شرک کرنے لگتے. ہمارا یہی حال ہے. یہ آیت ہمارے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ہر ایک بندے کے لیے، ہر ایک امتی کے لیے یہ آیتیں ہیں جو سیکھنا ہے. اور یہی تعلیمات اولیاء اللہ دیتے. شرک نکالتے قلب سے بندے کے. شرک نکالنے کے لیے کیوں؟ بار بار قرآن کہہ رہا ہے، بار بار قرآن گواہی دے رہا ہے، بار بار حدیث میں آ رہا ہے کہ شرک سے بچو، شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ہم جو ہے نا ہر پرابلم سالو ہوتے ہی ہم کیا کرتے؟ میں کرا تھا، انہیں کرا تھا، اگر انہیں نہیں کرتا تو. سورہ روم آیت نمبر 40. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا. پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر تمہیں موت دے گا
پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. موت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو شریک بنا لیے، کوئی ہے جو ایسا کر سکتا؟ کوئی ہے جو زندہ کر سکتا؟ کوئی ہے جو موت دے سکتا؟ کوئی ہے جو پیدا کر سکتا؟ کوئی ہے جو رزق دے سکتا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پرابلم آئی، بیماری آئی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ فلاں ڈاکٹر کن گیا تھا، ڈاکٹر کو معاوض بنا لیتے. ڈاکٹر کن جانا ہے، جانے سے منع نہیں ہے، مگر اس کی جو حاجت روائی پن جو بیٹھ گئی، غلط تصدیق ہو گئی، وہ نکالنا ہے. وہ نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. دل میں بیٹھ گیا کہ میں فلاں ڈاکٹر کا نہیں گیا تھا تو میرا یہ پرابلم ہوا، ورنہ میرے والد تو موت کے منہ میں تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زندہ کرنے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، موت بھی دینے والا میں ہوں، رزق بھی دینے والا میں ہوں، پیدا کرنے والا بھی میں ہوں. ہر چیز کا مالک اللہ ہے. تو یہ اللہ مالک ہے. جب تصدیق ہوگا، جب ایمان آئے گا تو یہ اندر کی گندگی بھی نکلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں. کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ جب بچپنے کی عمر میں تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نصیحت کرتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا. جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں، جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، جب تم ایسا کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سامنے پاؤ گے، ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے مدد چاہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی چاہنا، مانگنا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی چاہنا. حدیث کنٹینیو چل رہی، مانگنا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، مدد چاہنا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے ہی چاہو. اور یقین رکھو، جانو، حدیث کنٹینیو چل رہی، یقین رکھو، جانو کہ سارے دنیا کے لوگ بھی اکٹھا ہو جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہے. فائدہ کتنا پہنچائیں گے؟ سارے دنیا کے لوگ مل جائے، پورے کمبائن ہو جائے، گیٹ ٹوگیدر ہو جائے، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی یقین رکھو کہ سارے دنیا کے لوگ مل جائے تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی نقصان پہنچا. تو اس حدیث سے بات کیا پتہ چلی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں، نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. اللہ کو جب تم یاد رکھو گے، ہمیشہ یاد رکھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو جاؤ گے. اب یاد کس کر دے؟ یاد کرنے کے لیے پہچان ہونا، ہمیں یاد کرنے کے لیے پہچان ہونا. جب پہچان آئے گی تو یاد کریں گے. ہم پہچاننے کے لیے علم دین چاہیے، دین میں ایمان سیکھنا پڑے گا. ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کا پہلا اسٹیپ ہے. ہم کلمہ نہیں پڑھ کے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر عمل کر رہے ہیں. کلمہ پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. جب کلمہ سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنیں گے. مخلوق کی یاد کریں گے، مخلوق کو پہچانتے ہم، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، مخلوق کو بھی یاد کرنا ہے. مخلوق کو کیوں یاد کریں؟ مخلوق دل میں بیٹھے ہوئے کہ فلاں میرا یہ مدد کرا، فلاں یہ مدد کرا. اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان جب حاصل کریں گے. پہچان حاصل کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ظاہر بھی اللہ تعالیٰ، باطن بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی. اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی متوجہ ہوتے. اور متوجہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونا. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے، یہ پہچاننے کے لیے علم ہونا. جب یہ علم آئے گا، علم لا الہ الا اللہ آئے گا، ایمان آئے گا. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے. جب لا الہ الا اللہ تصدیق ہو جائے گا تو بندہ اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی رکھے گا. مقصد حیات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو، جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کو، جنات کو. مخلوق میں انسان اور جنات ہے نا، یہ دو مخلوق کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے پیدا کرے. پہچاننے کے لیے علم ہونا. علم دین اتنا اہم ہے. دین میں سب سے چیز اہم چیز ایمان ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. جو کچھ بھی بولا گیا اللہ، جو کچھ بھی سنا گیا سے بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا اور معاملہ واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.